کی ولایت کا اقرار کر. قیمت پوچھنی ہے تو بہن اور بھائی سے پوچھ. علی کی ولایت کی قیمت شبیر اور ہمشیر سے پوچھ. پہلے قیمت اندازہ لگا بی بی کی چادر کی قیمت کیا، پھر سوچ جس میں چادر والی ہے وہ ولایت کا. بہن اور بھائی مکے میں بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی. قبلہ کعبہ نے سید زادے نے 2 بچوں کا ذکر کیا ہے، یتیموں کا ذکر. میں ان کے والد کے لیے 2 فکریں کہنا چاہتا ہوں. سفیر حسین تے زینب دا وچ کوفے دے گیا. اللہ کی کائنات قربان، حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. جھولی اٹھا کے دعا ہے آل محمد کا خالق امیر غریب کو جتنے بیٹھے ہو بی بی کے لیے سب برابر. رونے والے اسی کے گھر آتے ہیں جہاں وارث ہو. اس یقین کے ساتھ آیا کرو حسین کا بیٹا پردہ غیب والا زمانے کا امام وہ تمہارا منتظر ہے. پھر ایک دفعہ اعلان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، زندگی رہ گئی تو انشاءاللہ پھر ٹھیک 6:15 بجے میں کل بھی حاضر خدمت منبر پہ سارے عشرے میں یہی وقت ہوگا. حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ سادات عظام کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے صدقے میں گناہگار کی پریشانیاں دور کرے. خالی آنے والی بی بی کسی کو خالی واپس نہ بھیجے. بہن اور بھائی کی میٹنگ ہوئی. ہمشیر نے پوچھا بھائی کیوں پریشان ہے؟ حسین فرماتے ہیں نانے کے ساتھ ایک علی ہوتا تھا، ہر جنگ جیت کے آتا تھا. میرے ساتھ 4 علی ہیں، میں نے جنگ جیتنی ہے مظلومیت سے. یہ 4 میرے ساتھ ہوئے، میرا مقصد پورا نہیں ہوتا. بہن اور بھائی نے فیصلہ کیا، کچھ ذمہ داریاں اٹھائیں. فرما حنفیہ کو بھیجتے ہیں مدینے، مسلم کو بھیجتے ہیں کوفے. یہ فکر آپ نے ساری زندگی سنا. سارے ذاکرین کاظمی صاحب قبلہ پڑھتے ہیں کہ مولا علی نے جناب عقیل سے فرمایا میں بہادر قبیلے کی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں بڑا سوچتا تھا بچپن میں کہ علی نے کیوں پوچھا. مولوی صاحبان جواب دیتے تھے جی عقیل شجروں کے ماہر تھے. میں نے کہا تھے، امام نہیں تھے. امام علی ہیں، عقیل نہیں. کل شینا شینا فی امام مبین کا مصداق میرا مولا علی. پھر عقیل سے کیوں پوچھا نہیں بتایا. عقیل سوچنے لگ گئے بیوی بہادر چاہیے تاکہ بیٹا بہادر ہو، بیٹا بہادر چاہیے تاکہ حسین کی نصرت کرے. اس دن سے عقیل نے مسلم کو تیار کرنا شروع کر دیا. اور میں گناہگار طالب علم کا فکرہ بابا ظہور شاہ جی دعا سادات سے لینے کے لیے یہ عطیہ ہے جناب سیدہ کا. یہ جو فکرہ پڑھنے لگا ہوں، کچھ فکرے ایسے ہوتے ہیں جو جناب سیدہ ممبر پر عطا کرتی ہیں، پھر ذاکر کو بھی اس پہ فخر ہوتا ہے. یہ ان فکروں میں سے ایک فکرہ ہے. کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایکسیڈنٹ نہیں. سیدوں کی 2 پشتیں لگی ہیں کربلا کو تیار کرنے کے. ایک ہوتا ہے ایکسیڈنٹ، اچانک کوئی واقعہ ہو جائے. روڈ پر گاڑی نے بندہ مار دیا. قابل وکیل اگر عدالت میں ثابت کر دے کہ کوئی دشمنی نہیں تھی، اتفاقی ہے، تو سزائے موت نہیں ہوتی. رسول کے بیٹے کو اتفاق سے نہیں مارا ان بے غیرتوں نے. 1 نہیں 2 نہیں، کئی لاکھ کا لشکر اور ایک غریب ظاہر. میں نے تحقیق کی ہے 500 بندے ڈیرے اسماعیل خان سے گئے تھے حسین کو قتل کرنے. ملتان تک اس کتے کی حکومت تھی. سارے اکٹھے ہوئے ہیں ایک غریب کو مارنے کے لیے. ایک غریب زہرا اور زمانہ دشمن، اور دشمنی کی وجہ علی کی ولایت. عباس کی ذمہ داری حسین نے لی. سجاد کی ذمہ دار زینب عالیہ. مسلم جی مولا میرے سفیر کی ضرورت ہے کوفے میں، میرا سفیر بن کے کوفے چلا جائے.
अगला फिक्रा शायद आपने कम सुना हो, इसलिए इसे ठहर ठहर के पढ़ना चाहता हूं। इमाम की आवाज़ मुस्लिम सफीर को होती है 2 गवाहों की जरूरत। 2 गवाह होते हैं जो बताते हैं कि हाँ ये सफीर है। पूरे लश्कर में से जिससे दिल चाहे अपने साथ ले जा। रो के कहता है फिर तेरी फौज क्यों घटाऊं, तेरे साथ ज़ैनब आई हुई है। एक हाथ मोहम्मद का पकड़ा, दूसरा इब्राहिम का। अब आदि हमेशा मासूम गवाहियां देते रहे, मैं अपने बेटे गवाह बना दूं। दो गवाह मां ने तैयार किए। मैं कहता बीबी हाजरा तूने एक तैयार किया और तुझे यह भी पता नहीं था कि मरने जा रहा है। आ देख फखरे हाजरा को, एक नहीं 2 शहजादे। मैं अल्लाह की सारी कायनात कुर्बान करूं। आपने किबला से फिक्र सुनाया ना कि उसने पहले एक बड़े की गर्दन काटी, फिर बड़े की गर्दन काट के लाश उसने, मुझे सैयद माफ करना, उस बेगैरत ने दरिया में फेंकी। वो लाश दूर गिरी, पानी में बही नहीं, वही रुक गई। भाई की लाश के इंतजार में भाई की लाश रुक गई। इस बेगैरत हारिस ने राय साहब दूसरी लाश दूसरे बच्चे की उठाई, उसको दरिया में फेंका। अब लफ्ज समझ में आ जाए तो मातम उतना करना कि जितना बीबी ज़हरा को राजी करने के लिए मट्टी पे बैठकर रोने के लिए तैयार बैठो। एक की लाश दूर गुजरी, दूसरे की लाश करीब गुजरी। जैसे इधर लाश गिरी, बड़े भाई ने छोटे भाई का इस्तकबाल करते हुए अपने दोनों बाजुओं को खोला। वो बंदा मेरी तरफ देख के जो कहता मुझे कभी रोना नहीं आया। इधर मोहम्मद ने हाथ खोले, छोटे भाई ने बड़े के हाथ खुले देखकर अपने हाथ खोले। दोनों भाइयों की लाशों ने पानी में एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे ही करीब पहुंचे ना, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। कुत्ते के बच्चे हारिस ने समझा अभी जिंदा है, गर्दने तो काट चुका था, लेकिन मिलता देखकर इस बेगैरत ने कमान में तीरों को जोड़ा। कभी छोटे को निशाना बनाया, कभी बड़े को निशाना बनाया। कोई काले बुर्के वाली बीबी थी जो रो रो के कहती थी हया कर, इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा। मैं सदके अभी भी ज़हरा तुम पे राजी हो। कोई गम न देखो सिवाय गम हुसैन से। नूर की बारिश है, बरकतें। मिन्नत करता हूं सिर्फ उससे जो हुसैन को रो रहा है, मेरे लिए दुआ कर दे। हर वो रोने वाला ज़ादार, मेरा हक है कि मैं रोने वालों से कहूं कि बीबी का वकील समझ के मेरे हालात के लिए दुआ करें। फिक्रा पढ़ने लगा हूं, बच्चों को साथ लेके। रोकना हाथ उधर, अभी तो बड़ी मंजिलें पड़ी हैं, अभी तो जनाजे बरामद होने सैयदों के। हर मजलिस को आखिरी समझ के सुनो। अगले साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। कितने थे जो पिछले साल थे, अब नहीं है। इस बात को दिल में रख के फिर फिक्र सुनो। बड़े लोगों ने बैयत की, रिवायतों में 80,000 लोग हुसैन के सफीर की बैयत करके। फिर जुल्म की बेवफाई की ऐसी आंधी चली, मुड़ के देखा तो नमाज में छोटे छोटे 2 बच्चे। मुर्शद जी 10 सफर का बड़ा अजीम बानी सैयद आता, काजी शुरै का नाम लिया जाता है, लेकिन मैं मक्तल की जिम्मेदारी से एक फिक्र कहता हूं। सैयदों के बड़े एहसान थे इसमें, बेलखसूस बाज़ूर शादी हाशमियों के। और हाशमियों में भी जब भी ये मदीने आता, ये जनाब मुस्लिम का मेहमान बनता था। इसे जनाब मुस्लिम बड़े बड़े तोहफे दे के भेजते। बच्चों को लेकर रात के अंधेरे में मुस्लिम पहुंचा, आवाज दे के कहते काजी मैं नहीं आता, मेरे बच्चे तो रख ले। जिनकी झोलियां खाली हैं, आले मोहम्मद का खालिक उन्हें औलाद दे, जिन्हें दी है हुसैन की मां बख्श दे। परदेश में अगर कोई बच्चों के साथ कभी गया हो, उसे अंदाजा होगा कि क्या हालत होगी जब दुश्मनों के शहर में छोटे छोटे बच्चों को लेके काजी के दरवाजे पे पहुंचा। काजी के रंग बदला, काजी कहते हैं दुश्मन है जमाना हुसैन का, अगर ये बच्चे मेरे घर से निकल आए मेरे घर को जला देंगे। मुस्लिम ने कान करीब करके काजी के कान के पास, काजी शुरै के कान के पास, अमीर मुस्लिम आहिस्ता से कहते अच्छा काजी इतना एहसान कर, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ के दरवाजे के अंदर कर, मैं गली का मोड़ मुड़ू, मेरे बच्चों को छोड़ देना, फिर तकदीर जाने इनकी किस्मत जाने। और ये हैदर कर रहा हो, तेरी जवानी सलामत हो, इमाम हुसैन इल्म दे रिज़्क़ दे सलामत रखे, मुझे गली का मोड़ मुड़ने दे, मैं गली का मोड़ मुड़ू, मेरे बच्चों
کے ہاتھ چھوڑ دینا. یہ حیدر کرار کے نوازے ہیں, یہ عقیل کے پوتے ہیں. جزاک اللہ بھائی, اجرکم اللہ. سید زادہ فرما رہا اتنا بڑا حوصلہ, میں گلی مڑوں بچے چھوڑ دینا. بچے قاضی کے پاس آئے, قاضی نے چھوڑ دیے, باپ بھی گلیوں میں, بچے بھی گلیوں میں, ساروں نے دروازے بند کر لی. میں ہر سال کئی مرتبہ جناب مسلم کے مسائل پڑھتا تھا, مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے پچھلے دنوں اپنے آقا کی سنت پر عمل کیا. مجھے پتہ ہے کہ جب زمانہ دروازے بند کر لے اس وقت کیا گزرتی ہے پردیسی پر. ادھر سے بچوں کی یاد آئے, ادھر سے گلیوں میں بھوکا بھی پیاسا بھی. ایک دروازہ کھلا تھا, اس عورت کا نام تھا توبہ. ایک رات اس نے سید کی خدمت کی, رہتی دنیا تک اس کا نام رہے. یہ پیغام تھا آل محمد کی خدمت ایک رات کرنے والے کا نام پوری دنیا میں کتنے ذاکروں سے قبلہ آپ سنتے. توبہ نامی مومنہ, توبہ نامی ضعیفہ. مسلم قریب آئے, پانی مانگو, پانی مل سکتا ہے؟ کہتی ہے پانی سے کون انکار کرے. سین راضی ہوئی, بی بی راضی, پانی سے کون انکار کرے. میرا دل چاہتا ہے بابا ظہور شریف میں وہ 4 لائنیں پڑھوں جو کبھی آدھی رات کو بھی مجھے یاد آئے تو میری عبادت ہو جاتی. جانتے ہو نا مسلم کا غازی سے رشتہ کیا ہے؟ کیوں بھی میرے دوستو عزادارو جانتے ہو نا, بچہ پکڑی رہا دے سر تو جانتے ہو کیا رشتہ ہے عباس کا مسلم ابن عقیل سے. اس لیے جب مسلم کو چھوڑنے آیا نا غازی, حسین پیچھے رہ گئے, غازی خدا حافظ کہنے آیا, گھوڑے سے اتر کے مسلم کہتے ہیں تیرے نال ہے پور شریف آندا. ہائے کر کے رو, شرم کر کے نہ رو, چیخے مار کے رو حسین کو. حسین کو اتنا اونچا رو, ارد گرد آواز جائے, انہیں پتہ چلے ان کا کوئی نقصان ہوا ہے. مسلم فرماتے تیرے نال ہے پور شریف آندا, نادی کو سفر کراوی, تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہیں کو صبر نواوی. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھر دی بازی لاوی. وہ کون سا شیعہ ہے جو چوتھے مصرے میں ہائے نہ کرے. مسلم کہتے ہیں تیرے نال ہے پور شریف آندا, نادی کو سفر کراوی, تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہیں کو صبر نواوی. ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر دھر دی بازی لاوی, توڑے اپنی بھین کی قید منی نا زینب قید. توڑے اپنی بھین تھی قید منی. کبھی وقت ملے تو لاہور جایا کر سواری کے لیے, لاکھ مولوی فتوے دیتے رہے. عباس کی بہن کا مزار ہے, جا کے پرشا بھی دیا کر, پوچھا بھی کر, تیرے جو 6 بیٹے تھے لاہور کوئی تیرے ساتھ نہیں آیا. عجب نہیں قبر سے جواب آئے, 2 کربلا میں مارے گئے, 2 کوفہ میں گم ہو گئے, 2 شام غریبہ میں گم ہوئے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ماں لاہور آ گئی. پانی ہے اجرکم اللہ, نہ ہو تو کوئی بات ہے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مومنہ نے دروازہ کھولا, پتہ چلا عقیل کا بیٹا. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کوئی سخت لفظ کہا ہو تو معاف کرنا, کیونکہ اس نے پہلے سختی سے کہا تھا گھر جا, کوفے کے حالات ٹھیک نہیں. مسلم پانی ختم کر کے جام دے کے بیٹھ گئے تھے, اس کے گھر جا, حالات ٹھیک نہیں. مسلم فرماتے جس کا گھر نہ ہو بندہ خدا کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا گھر نہ ہو. کون ہے؟ کہا ہاشمی. کہتی ہے بسم اللہ. کہاں کا رہنے والا ہے؟ مدینہ. پھر کہتی ہے بسم اللہ. پھر چونک کے کہتی ہے مدینہ بہت بڑا ہے, کس محلے میں رہتا ہے؟ جواب ہے محلہ بنو ہاشم کا. رو کے کہتی ہے تیری شرافت سے مجھے خطرہ لگا, بنو ہاشم کے محلے میں تیرا گھر. فرمایا روضہ رسول کا سایہ میرے گھروں میں پڑتا ہے. تڑپ کے کہتی ہے کون ہے تو؟ آواز مسلم ابن عقیل, حسین کا سفیر.
میں حسین کا سفیر ہوں، غریب کا بھیجا ہوں، کہتی ہے گھر آ جا۔ حضرت مسلم کے لیے ایک میرا فکرہ ہمیشہ یاد رکھنا، مسلم ابن عقیل دیباچہ کتاب کربلا ہے۔ دیباچہ وہ ہوتا ہے جیسے پوری کتاب کے حالات سمٹ ہیں، جتنے ظلم 72 پر ہوئے اکیلے مسلم پر۔ یہ لفظ گھر میں جا کے سوچنا، اور ایک فکرہ اور بھی سننے، اور جتنے بہادر جوان غیرت مند بیٹھے ہو تمہیں یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے گا۔ علماء نجف میں بحث ہوئی کہ اس پورے واقعے میں سب سے بہادر کون تھا؟ جواب آیا مسلم۔ ان کا دلیل، اس نے کربلا میں جو بھی لڑا اس سے پتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، شالا کسی دی کان خالی نہ ہو۔ مسلم کو پتا تھا میرے پیچھے کوئی نہیں۔ گجرات والوں جب بے غیرت مل کے حملہ کرتے تھے نا، ہاشمی شیر تلوار بھی چلاتا تھا اور طرف طرف کے کہتا تھا آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا غازی میرے ساتھ ہوتا، میں تم ظالموں کو بتاتا کہ اکیلے کو کیسے گھیرتے ہیں۔ گھر کا معاشرہ ہوا، آخری رات گزاری ہے۔ مسلم ابن عقیل نے نماز میں لاہور والی بی بی، لاہور دور کوئی نہیں شام والی آئی ہوئی ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے سردار کے مصائب کا فکرہ سن، ادھر باہر سے مخبری ہوئی، لوگوں نے گھیرا اس کے گھر کو۔ مسلم نے انا للہ پڑھ کے تلوار نکالی، مسلم باہر جانے لگے۔ مومنہ روک کے کہتی ہے میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، گھر کے اندر رہ کے لڑ، دروازہ بند ہے۔ مسلم کی آواز آئی اگر کوئی ایک فوجی بھی تیرے گھر کے اندر آ گیا میں غیرت سے مر جاؤں گا۔ اگر کوئی ایک فوجی بھی، اگر کوئی ایک فوجی بھی جسے سمجھ آئے گی وہ بغیر کہے ماتم کرے گا۔ مسلم بوڑھی مومنہ کے گھر ایک فوجی گوارا نہیں۔ حوصلہ زین العابدین کا شام غریبہ میں، زینب کا خیمہ شامل کے ہاتھ میں نیزہ اٹھایا ہوا، لوٹا تبرکات علی یابتہ۔ فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرمان دے، اور آخر تے شبیر علم شہنشاہ وفات سرکار غازی عباس برحمد ہوئے اور جلوس جڑا اور ڈاکٹر سید نثار کاظمی صاحب دے گھر ختام وزیر ودا۔ تمام مومنین کے میری گزارش ہے کہ جلوس سے شرکت فرما کر ثواب داران حاصل کریں۔